رات کو سونے سے پہلے ایک مچھر ضرور مار دیا کریں تاکہ باقی مچھر اس کے جنازے پر چلے جائیں اور آپ مزے سے سو جائیں۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے جس میں دو انسان مل کر اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلے کبھی تھی ہی نہیں۔ خوش رہنا چاہتے ہیں تو پہلے دل کی سنیں، پھر دماغ کی، اور اس کے بعد وہ کریں جو آپ کی بیوی کہتی ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب ہوں گے یار مزہ آئے گا۔ 2، سب ہوں گے یار مزہ نہیں آئے گا۔ بابا جی کہتے ہیں شادیاں ہمیشہ 2 ہی کرو تاکہ ایک بیوی مارے تو دوسری بچائے بھی نہ۔ سسرال اور خربوزہ قسمت سے ہی اچھا نکلتا ہے۔ اس شعر کی تشریح کیجیے۔ میں تصویر سے ہوں مطمئن مگر آرزو ہے تو روبرو آئے۔ جواب، تشریح، اس شعر میں شاعر ویڈیو کال کرنا چاہتا ہے۔ کیا زمانہ تھا، بیگمات ناراض ہو کر میکے چلی جاتی تھی، اب ایک ایک کر کے سارے رواج ہی ختم ہو گئے۔ اسکول میں ایک آدمی آیا اور اس نے ٹیچر سے کہا کہ بچوں کو کہیے کہ میرے لیے دعا کریں، ان کے بچوں کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ ٹیچر نے جواب دیا، اگر ان کی دعا قبول ہوتی تو آج میں قبر میں ہوتی۔ لکھنؤ کا ایک نواب لاہور میں آیا اور ایک بچے سے راستہ پوچھنے کے لیے رکا۔ نواب، حضور ایک تکلیف دینی تھی آپ کو۔ بچہ، تو تکلیف دے کے دکھا، سالیا تیریاں ٹنگاں نہ توڑ دیاں تے پھر کہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جب بھی لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں تو اصل میں وہ حساب لگاتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دینی ہے۔ سنو، کیا شروع سے ہی پاگل ہو یا وقتاً فوقتاً دورے پڑتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں کہ نظر کا تیز ہونا اچھی بات ہے مگر اتنی بھی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ سامنے سے آتی ہوئی لڑکی اپنا دوپٹہ صحیح کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سعودی پولیس نے 2 فیصل آبادیوں کو گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وہ شیطان کو کنکریاں مارنے کی بجائے جوتے مار رہے تھے۔ ایک سردار نے 10 روپے لیے اور بیوی کے سر پر وار کر صدقہ اتارا اور اس میں 90 روپے ڈال کر 100 روپے کا ایزی لوڈ کروا لیا۔ سردارنی، سردار جی آپ نے یہ کیا کیا؟ سردار، بیگم 90 روپے کا بیلنس میرے پاس آ گیا اور 10 روپے کا صدقہ گورنمنٹ کو چلا گیا تو حساب برابر۔ بابا جی کہتے ہیں کہ تانوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ آنکھیں بند کر کے بس ایک ہی ورد کیا جائے، بھاڑ میں جاؤ، بھاڑ میں جاؤ، بھاڑ میں جاؤ۔ پپو کا دکھ بھرا شعر، نہ پڑھائی میری مکدی نہ جان میری چھٹدی، جے فون نو ہاتھ لاواں تے ماں میری کٹدی۔ بابا جی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ویلے ہوتے ہیں کہ چلتی ہوئی چونٹی کے آگے انگلی رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اب یہ کہاں سے جائے گی۔ ہر خوبصورت لڑکی کے پیچھے ایک کامیاب کریم کا بڑا سا ڈبہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر، آپ کے شوہر کو مکمل آرام اور سکون کی ضرورت ہے، یہ نیند کی گولیاں رکھ لیں۔ بیوی، ڈاکٹر صاحب یہ انہیں کس وقت دینی ہے؟ ڈاکٹر، یہ انہیں نہیں دینی بلکہ آپ نے خود ہی کھانی ہے۔ جب میں اداس ہوتی ہوں تو گانا گاتی ہوں، پھر مجھے تسلی ہو جاتی ہے کہ میری آواز میرے حالات سے بھی زیادہ خراب ہے۔ دیسی فیملی میں نیا فون لینے پر پرانے موبائل کے حقدار اتنے نکل آتے ہیں جتنے کونسلر کی سیٹ پر امیدوار۔ ایک پٹھان رکشہ چلاتا تھا، ایک سواری نے آ کر پوچھا کہ خان صاحب کیا صدر جائے گا؟ پٹھان بولا، بھائی جو حالات چل رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ وزیر اعظم ہی جائے گا۔ بابا جی سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی مرد بوڑھا کب ہوتا ہے؟ تو بابا جی بولے کہ پتر، مرد تو اسی دن بوڑھا ہو جاتا ہے جب اسے کوئی پیاری سی لڑکی انکل کہہ دیتی ہے۔
اندر ہی اندر غصے کو پی جانا ایک تابع دار، فرما بردار اور سمجھدار شوہر کی نشانی ہے۔ ایک بوڑھی عورت گر پڑی، میں نے بھاگ کے انہیں اٹھایا، اماں نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی، پتر تو مینوں چکیا ہے، رب تینوں چکے۔ دنیا کا سب سے بہترین سنگر مچھر ہے، کسی کو اس کا گانا پسند آئے یا نہ آئے لیکن تالی تو بجانی پڑتی ہے۔ لوگوں کو خاندانی جائیداد ملتی ہے، ہمیں خاندانی بیماریاں ملتی ہیں۔ عشق سے زیادہ بھی ایک چیز تڑپاتی ہے اور وہ ہے خارش۔ دنیا گول ہے کہ نہیں، ہمارا کچن ضرور گول ہے۔ صبح بھی اس جگہ برتن دھو رہی تھی، ابھی پھر گھوم پھر کے اسی جگہ برتن دھو رہی ہے۔ جب ایک آدمی ڈاکٹری کا امتحان پاس کر کے سرکاری ہسپتال میں بطور جونیئر ڈاکٹر تعینات ہوا تو ایک 70 سالہ بزرگ مریض کو پیشاب کی مصنوعی نالی لگانے میں مصروف تھا تو بابا جی بولے کہ پتر جے کچھ پڑھ لکھ جاندا تے ایہو جے کام تے نہ کرنے پیندے۔ بیوی کی سادہ باتیں جب شوہر اگنور کرنے لگے تو بیوی ایسی باتیں کرنے لگتی ہے جو پسلیوں کو اور جگر کو لگتی ہیں تاکہ شوہر کومے سے نکل جائے۔ ہر انسان کے اندر ایک بھوت چھپا ہوا ہوتا ہے جو صرف اور صرف شناختی کارڈ کی فوٹو میں ہی نظر آتا ہے۔ دو شہر بازار میں لڑ پڑے اور ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، پولیس نے دونوں کو تھانے بلوا لیا۔ تھانے دار: تم دونوں کس بات پر لڑ رہے تھے؟ پہلا شہر: اس نے مجھے سرے عام جھنجھوڑا۔ دوسرا شہر: اس نے مجھے کپڑوں کی طرح مروڑا۔ پہلا شہر: اس نے میرا سر پھوڑا۔ دوسرا شہر: اس نے میرا منہ توڑا۔ تھانے دار ان کی شاعرانہ لڑائی سے تنگ آ گیا اور دونوں سے ہاتھ باندھ کر بولا، خدا کے لیے یہاں سے جاؤ، میں نے تم دونوں کو چھوڑا۔ مالک نوکر سے: اب تک تم سے مچھر نہیں مارے گئے، میرے کانوں میں گنگنا رہے ہیں۔ نوکر بولا: صاحب جی میں نے تو سارے مچھر مار دیے، یہ تو ان کی بیویاں ہیں جو بیوہ ہو کر اب رو رہی ہیں۔ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کنفیوز رہے کہ اسے کس بات کی خوشی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں کہ لڑکے اپنے ایمان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، لڑکیاں ان کو جتنا بھی بھائی بھائی کرتی رہیں ذرا بھی نہیں ڈگمگاتے۔ ایک فقیر کی لاٹری نکل آئی، دوسرے فقیر نے پوچھا کہ تم ان پیسوں کا کیا کرو گے؟ پہلا فقیر بولا کہ میں ایک بہت بڑی مسجد بنواؤں گا اور اس کے باہر میں اکیلا ہی بیٹھ کر بھیک مانگا کروں گا۔ سردار سردارنی سے: بیگم جب ہم دونوں کے پاس موبائل فون ہے تو پھر آپ نے مجھے خط کیوں لکھا؟ سردارنی بولی: جب میں نے تمہیں کال ملائی تو فون والی باجی بولی ٹرائل لیٹر، اب اتنی انگریزی تو مجھے بھی آتی ہے اسی لیے خط لکھ دیا۔